بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ابو سالم میثم بن یحییٰ تمار، یعنی آج ہم جناب میثم تمار کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جناب میثم تمار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے مخصوص صحابی اور حواری میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، زیادہ باتیں بھی نہیں ہوتی، زیادہ گفتگو ان کے بارے میں نہیں ہوتی ہیں، صرف چند ایک واقعات ہیں، اس میں خاص طور سے ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہی زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے اور کچھ تفصیلی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ جناب میثم تمار کے بارے میں کتابوں میں ان کی جو زندگی کی شروعاتی دور ہے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ملتی بھی نہیں ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے تھے مثلاً، اور آپ کے والدین کیا کرتے تھے، کس طرح سے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اجمی تھے، کچھ لوگوں نے غلام ہونے کی وجہ سے ان کو حبشی بھی کہا کہ آپ حبش کے رہنے والے تھے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں کہ جو غلام ہو وہ حبش کا ہی رہنے والا ہو، بہت سے ایسے تھے کہ جو حبش کے رہنے والے نہیں تھے لیکن غلام تھے۔ ہاں، اجمی ہونے پر ثبوت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام ہوا کرتے تھے، تو امیر المومنین سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو امیر المومنین نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا تھا۔ جب ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے نام اپنا سالم بتایا۔ جب سالم نام سنا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ نام بتاؤ کہ جو تمہارے والد نے رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے میرا نام میثم رکھا۔ جب میثم نام آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ عجم کے لوگ، اجمی لوگ بھی میثم نام رکھتے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ عجم کے تھے، لیکن اب کہاں کے تھے، نہروان کے تھے یا نہروان میں آ کے بس گئے تھے یا کہیں اور کے تھے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ آپ عجم کے رہنے والے تھے۔ تو جب آپ کا نام سنا، جب آپ نے بتایا کہ میرے والد نے میرا نام میثم رکھا ہے، تو سرکار نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ جو نام رسول نے تمہارے لیے منتخب کیا یعنی میثم، وہی نام تمہارے والدین نے بھی رکھا ہے، وہ نام اختیار کرو اور سالم نام چھوڑ دو، سالم کو کنیت بنا لو۔ ابو سالم کنیت ہو گئی اسی دن سے، اور میثم تمار چونکہ کھجور بیچتے تھے لہٰذا میثم تمار نام سے مشہور ہو گئے، اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں شمار کی جاتے ہیں۔ یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو امیر المومنین نے اپنے چشمہ علم سے سیراب کیا تھا پوری طرح سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کا جو زمانہ تھا اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ہی امیر المومنین کے ساتھ میں تھے، ان کے فوراً بعد سے ساتھ میں تھے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو بعد میں آئے، ساتھ میں ہوئے، یا کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اس وقت موجود ہی نہ رہے ہوں، ایسے لوگ۔ تو ایک حلقہ بنا ہوا تھا، کچھ چند لوگ تھے کہ جو خاص تھے اس دور میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے، ان میں جناب میثم تمار کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ جو حلقہ تھا، یہ جو شاگردوں کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ گروپ تھا، ان میں اگر آپ نام سنیں تو آپ کو لگے گا کہ کیسے لوگ تھے، منتخب لوگ تھے بالکل۔ ان میں جناب عمار یاسر، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب ساسا ابن سوحان، زید ابن سوحان، علا بن ابی رافع، عبید اللہ ابن ابی رافع، رشید حجری، عمرو بن حمق، مالک اشتر، اویس قرنی، اور ایسے جناب حبیب ابن مظاہر، کمیل بن زیاد، یہ سارے نام ہیں، معتبر نام ہیں کہ جو اس درس میں شامل ہوتے تھے کہ جو امیر المومنین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے جب وہ گوشہ نشین تھے اس میں یہ آخر تک یہ درس چلتا رہا، اور ان میں یہ لوگ شامل ہوتے۔ ایسے درس میں جناب میثم تمار کا نام آتا ہے، اور ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے امیر المومنین نے اسے علم عطا کیا تھا، جس کی جیسی صلاحیت تھی اس کو ویسا علم عطا کیا گیا تھا۔ جناب میثم تمار کو آنے والے زمانے کے جو واقعات تھے ان کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، ان کا علم دیا تھا۔ اسی کے ضمن میں جو جناب میثم تمار کی شہادت کے جو واقعہ مولا کائنات نے ان کو بتایا تھا کہ کس جگہ پہ تمہیں سولی دی جائے گی، کس پیڑ پہ تمہیں سولی دی جائے گی، کون سا محلہ ہوگا،
یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو بتائیں. یہ پورا واقعہ تفصیلاً بعد میں انشاءاللہ آئے گا. تو ایسے جناب میثم تمار ان معتبر لوگوں میں شامل ہیں. اور ایک ان کے اسلام اور یہ جو ایمان ہے وہ کب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن جب بھی آئے آپ ایک واقعہ ہے جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایمان اور ان کا اسلام کتنا بلند پائے کا تھا. کہ 60 ہجری میں یہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ملاقات ہوئی ان کی. تو جب جناب ام سلمہ کو پتہ چلا کہ میثم آئے ہوئے، جب ملاقات ہوئی تو جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ اے میثم، میں نے اکثر اللہ کے نبی کو حضرت علی سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں اکثر تمہارا ذکر آتے ہوئے تمہارا نام سنا ہے میں نے. اور میں نے اللہ کے نبی کو حضرت علی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں وصیت کرتے ہوئے سنا ہے. تو یہ وصیت اور یہ بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ ذکر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور بہت سے پائے کے عالم بھی ہوئے، نیک اور صالح لوگ بھی ہوئے. ایسا نہیں کہ نیک لوگ نہیں تھے، لیکن سب کا ذکر تو نہیں آیا. چند لوگ ایسے تھے کہ جن کو یہ شرف ملا کہ جن کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ آیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ کس درجے کا ایمان رکھتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب میثم تمار کا کیا مرتبہ تھا اور ان کی کیا منزلت تھی، خاص طور سے امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں ان کا کیا رتبہ تھا. اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں آتی رہیں گی. آج کے لیے اتنا. السلام علیکم. خدا حافظ.